اگر آپ کی کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی حاجت پیش آ جائے تو یہ ایک نماز خاص طریقے سے ادا کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ بڑی سے بڑی اور مشکل حاجت بھی اللہ کے فضل و کرم اس کی رحمت سے پوری ہو جائے گی۔ اگر ظاہری اسباب نظر نہ بھی آتے ہوں تو بھی یہ نماز ضرور پڑھیے۔ اللہ پاک غیبی اسباب سے آپ کی حاجت کو پورا کرنے کے ذرائع پیدا فرمائے گا، آپ کی حاجت اپنے خزانے غیب سے پوری فرما دے گا۔ یقیناً آپ کا سوال ہوگا کہ وہ نماز کون سی ہے نا؟ یہ نماز صلاۃ الحاجت ہے۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو صلاۃ الحاجت پڑھنے کا مکمل طریقہ بھی بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس نماز کو پڑھنے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، لہٰذا یہ ویڈیو آخر تک پوری دیکھیں۔ انشاءاللہ پوری گارنٹی ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ ناظرین، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کی کچھ نہ کچھ ضروریات ہیں۔ ہر انسان کو چھوٹی بڑی حاجات پیش آتی رہتی ہیں۔ بس اوقات تو حاجت فوراً پوری ہو جاتی ہے اور کبھی پوری ہونے میں دیر ہو رہی ہوتی ہے، یعنی دیر سویر ہونا بالکل فطرتی سائنس ہے۔ اس کا تجربہ ہر انسان کرتا ہے۔ کسی کو صحت کی حاجت ہے، یعنی اس کی صحت اچھی ہو جائے، تندرستی ملے، تو کسی کو رزق کی حاجت ہے۔ کوئی کیا حاجت لیے پوری ہونے کے انتظار میں بیٹھا ہے، تو کوئی کیا۔ ایسے میں جو چیز انسان کے بس میں ہے وہ ہے کوشش کرنا اور ان اسباب کو اختیار کرنا جو اللہ نے پیدا فرمائے۔ جیسے اگر کسی کو پیاس لگی اور اس نے پانی نہ پیا تو اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی، لیکن اگر وہ پانی پی لے تو اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ تو پانی پینا سبب بنا پیاس کے بجھنے کا۔ اسی طرح اللہ پاک نے ہر چیز کے لیے اسباب بنائے جنہیں اختیار کر کے انسان اپنی حاجات و ضروریات کو اللہ کے فضل و کرم سے پورا کر سکتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے آج میں حاجت پورے ہونے کا ایک بڑا ہی مؤثر ترین اور آزمودہ ترین عمل بتاؤں گا۔ عمل آپ جانتے ہیں کہ صلاۃ الحاجت کا ہے۔ نماز ایمان کے بعد تمام فرائض پر مقدم ہے اور قیامت میں سب سے پہلے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے اول کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں ایمان کے بڑے اصول اور اہم ارکان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک حدیث میں بطور مثال کے اسلام کو ایک خیمے کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو 5 ستونوں پر قائم ہوتا ہے۔ پس کلمہ شہادت خیمے کی درمیانی لکڑی کی طرح ہے اور بقیہ 4 ارکان بمنزلہ ان 4 ستونوں کے ہیں جو 4 کونوں پر ہوں۔ اگر درمیانی لکڑی نہ ہو تو خیمہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ لکڑی موجود ہو اور چاروں طرف کے کونوں میں کوئی لکڑی نہ ہو تو خیمہ قائم تو ہو جائے گا، لیکن جس کونے کی لکڑی نہیں ہوگی وہ جانب ناقص اور گری ہوئی ہوگی۔ پس ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ نماز۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا جہاد۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں سے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی اور اسے حرکت دی، اس کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں۔ سردی کے موسم میں درختوں کے پتے ایسی کثرت سے گرتے ہیں کہ بعض درختوں پر ایک بھی پتا نہیں رہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اخلاص سے نماز پڑھنے کا اثر بھی یہی ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ایک بھی نہیں رہتا۔ مگر ایک بات قابل لحاظ ہے کہ نماز وغیرہ عبادات سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے نماز کے ساتھ توبہ و استغفار کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کے گناہ کبیرہ کو بھی معاف فرما دیں تو دوسری بات ہے۔ ناظرین، اگر آپ توبہ و استغفار کے فضائل فوائد جاننا چاہتے ہیں تو میں اس پر کئی ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں، ان سب کے لنک آپ کی سہولت کے لیے میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے ساتھ ساتھ پن کامنٹ میں بھی دے دیا ہے، لہٰذا اسے دیکھنے کے بعد آپ انہیں بھی ضرور دیکھ لیجئے گا۔
ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوں گی، اس لیے انہیں دیکھنا ہرگز مت بھولیں۔ ان ویڈیوز کے متعلق میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ایسی ویڈیوز آپ کو پورے یوٹیوب پر نہیں ملیں گی۔ ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو میری استغفار والی ویڈیوز پر جانا ہی ہوگا۔ حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا، انہوں نے اس درخت کی خشک ٹہنی پکڑی، اس کو حرکت دی جس سے اس کے پتے گر گئے، پھر مجھ سے کہنے لگے کہ ابو عثمان تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے یہ کیوں کیا؟ میں نے کہا بتا دیجئے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اسی طرح کیا تھا جس سے اس ٹہنی کے پتے جھڑ گئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سلمان پوچھتے نہیں کہ میں نے اس طرح کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا کہ بتا دیجئے کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان اچھی طرح سے وضو کرتا ہے پھر پانچوں نمازیں پڑھتا ہے تو اس کی خطائیں اس سے ایسی ہی گر جاتی ہیں جیسے یہ پتے گرتے ہیں۔ پھر آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ قائم کر نماز کو دن کے دونوں سروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں گناہوں کو۔ یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے۔ نماز اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اس لیے ہر پریشانی کے وقت میں نماز کی طرف متوجہ ہو جانا گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، اور جب رحمت الہی شامل حال ہو تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کہ باقی رہے۔ بہت سی روایتوں میں مختلف طور سے یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ صحابہ کرام جو ہر قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع فرمانے والے ہیں، ان کے حالات میں بھی یہ چیز نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آندھی چلتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے، اور جب تک آندھی بند نہ ہو جاتی مسجد سے نہ نکلتے۔ اس طرح جب سورج یا چاند گرہن ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ پہلے انبیاء کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، راستے میں اطلاع ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ یہ سن کر وہ اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر فرمایا کہ ہم نے وہ کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اور قرآن پاک کی آیت وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ یہ والی آیت تلاوت فرمائی۔ ایک اور قصہ اسی قسم کا بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ان کے بھائی کلثوم کے انتقال کی خبر ملی تو سن کر راستے سے ایک طرف کو ہو کر اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور تحیات میں بہت دیر تک دعائیں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اٹھے اور اونٹ پر سوار ہوئے اور قرآن پاک کی آیت وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ تلاوت فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ دشوار نہیں۔ ناظرین، یہاں تک آپ نے جانا کہ نماز اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ یقین کیجئے کہ اگر ہمارا تعلق اس سے مضبوط ہو جائے تو ہماری زندگی کی ساری چھوٹی بڑی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، زندگی بدل جائے گی، آسان ہو جائے گی۔ اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کسی بھی حوالے سے ہے، چاہے چھوٹی ہے یا بڑی، اسے پوری کرنی چاہتے ہیں تو آپ صلاۃ الحاجت کے یہ عمل ضرور کر لیجئے۔ اس کی برکت سے آپ کی ہر جائز حاجت اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جائے گی۔ صلاۃ الحاجت بھی عام نفل نماز کی طرح ایک نماز ہے جو اس نیت سے پڑھی جاتی ہے کہ اپنی کسی غرض کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کے بعد دعا کی جائے۔ حدیث میں ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص حاجت یا اس کے کسی بندے سے کوئی خاص کام پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت اپنی حاجت کے نیت سے نماز حاجت پڑھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجے، یعنی درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد یہ دعا کرے، اس کی برکت سے آپ کی ہر جائز حاجت، پھر چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، آسان ہو یا مشکل، اگر پہاڑ جتنی بھی ہوئی تو انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ آپ تمام احباب کی خدمت میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔